سے جو نقطہ نظر ہے اس وقت پاکستان کا وہ پہنچایا گیا اور اس پہ اوپر وفاقی کابینہ نے جو انہوں نے شرکت کی اس کے اوپر ان کو مبارکباد دی ہے اور انشاءاللہ مارچ میں اب ایک جو فارمل سیشن ہے OIC کا وہ بھی ظاہر ہے پاکستان میں انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو EVM کے اوپر جو منسٹر آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور IT منسٹر جو ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ فوراً وہ ملاقات کریں الیکشن کمشنر سے، اور جو الیکشن کمشنر نے کہا ہے کہ 3900 یا 4000 مشینیں چاہیے الیکشن کمیشن کو اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے، وہ ان کو پرووائیڈ کرنے کے لیے جو اسسٹنس ہے وہ دی جائے۔ الیکشن کمیشن سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹینڈر جاری کریں تاکہ ان کو جو مشینیں ہیں وہ پروکیور کر سکیں اور اگلا الیکشن جو ہے وہ ہم EVM کے اوپر کرانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تھوڑا سا یہاں پہ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں جو تمام ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جو ایک اوورآل سچویشن ہے اس میں بالکل واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں ایک استحکام ہے۔ جو آج صبح جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اور یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اب تک جو فورن ڈیٹ پیمنٹ ہیں وہ اکیلی ہی تقریباً 12.27 بلین کی ہیں، اور جو 2023 میں ہم کریں گے وہ بھی تقریباً 12.5 بلین کی ہوں گی، تو $55 ارب ہم واپس کر چکے ہیں۔ یہ نواز شریف اور زرداری کا لیا ہوا قرضہ ہے، $55 بلین قرضہ جو ہے وہ ہم نے واپس جو ہے وہ کرنا ہے 5 سالوں میں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو لوگ یہ آج بیٹھ کے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں کہ معیشت کیسے مینج کرنی ہے، انہوں نے معیشت جو ہے وہ کیسے مینج کی۔ آج پاکستان میں جو ویلتھ کریشن ہے وہ الحمدللہ اس میں بڑی بہتری آ رہی ہے۔ آج جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں 30% گروتھ ہے۔ IT کی جو انکریز ہے وہ پچھلے سال ایکسپورٹ کی 47% تھی، اس سال ابھی 38% کے اوپر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ سال ختم ہونے تک ڈبل ہوگی۔ اسی طریقے سے جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اسپیشلی انکم ٹیکس میں جو ہے وہ 31% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور جو تمام فصلیں ہیں ہماری انہوں نے ریکارڈ جو پیداوار ہے وہ دکھائی ہے، جس کے نتیجے میں صرف ایک سال کے اندر جو انکم جو پر ایکڑ کاشت ہے اگر ہم اس میں جو اضافہ ہے اس کو علیحدہ کریں تو اس سے 1100 ارب روپیہ اضافی آمدنی جو ہے وہ کسانوں کو ملی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑی گروتھ ہوئی ہے ہماری اکانومی کے اندر۔ میں اس میں صرف جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑا ہے، لیکن اس میں جو مین خرچہ ہے ہمارا وہ دو ہے۔ ایک تو ہم نے جو ویکسین منگوائی ہے اور اس کا ایک بہت بڑا خرچہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان جو ہے اس وقت ویکسین میں باقی ممالک سے بہت آگے ہے۔ کرونا کی جنگ جس طرح پاکستان نے لڑی ہے ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اور مقابلہ نہیں ہے۔ اور دوسرا بڑا خرچہ جو 134 ارب روپے ہم نے جو یہ IPPs ہیں ان کو پیمنٹ کی ہیں، اور IPPs کو پیمنٹ کرنے اس لیے کرنی پڑی ہیں کہ یہ وہ سودے ہیں جو کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں ہوئے۔ یہ بہت مہنگے پلانٹ لگائے گئے، ایک تمام جو امپورٹڈ فیول کے اوپر پلانٹس لگائے گئے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں اس وقت بجلی جو ہے وہ مہنگی ہے، کیونکہ ہمیں وہ خرچے بھی ہمیں دینے پڑتے ہیں جو خرچے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی IPPs اگر بجلی کی ڈیمانڈ نہیں بھی ہے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہمیں جو بجلی کے چارجز ہیں دینے پڑتے ہیں۔ مثلا اگر ایک IPP جو ہے وہ 100 میگا واٹ بجلی بنا سکتی ہے لیکن ہمیں ضرورت 25 میگا واٹ کی ہے، تو ہم 25 میگا واٹ کا اس کو پیسے نہیں دیتے، ہم 100 میگا واٹ کے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ایک انہوں نے جس قسم کے اس وقت وہ معاہدے کیے، اس کے نتیجے میں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان جو ہے وہ مسلسل ہوتا جا رہا ہے، اور 2023 میں تو یہ اپنی پیک کے اوپر پہنچ جائے گا اور ہمیں اور بھی اربوں روپیہ جو ہے وہ اس میں دینا پڑے گا۔ کاٹن جو ہے اس میں 19.5%
جو فصل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً ہم سمجھیے کہ اس وقت 8.5 ملین میٹرک ٹن بیل 8.5 ملین بیل جو ہیں وہ ہم پروڈیوس کریں گے. چاول جو ہے وہ ہم 8.8 ملین ٹن جو ہے وہ اس میں ہم نے پیدا کیا ہے، جو 4.8% زیادہ ہے پچھلے سال سے. اور یہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہے جو اس سال ہمیں ملی ہے. اس طرح سے جو گنا ہے وہ 88.1 ملین ٹن پروڈکشن ہوئی ہے، 8.7% اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ہے. گندم اور مکئی جو تھی وہ پچھلے سال آپ کو پتہ ہے کہ 27.3 ملین میٹرک ٹن تھی، اور جو مکئی ہے وہ 8.5 ملین میٹرک ٹن تھی. یہ بھی دونوں فصلیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ کی سب سے بڑی جو ہیں فصلیں تھیں. اس کے ساتھ ہمارے ہاں اسی کو ریفلیکٹ جو ہوتا ہے وہ ہماری آج جو آٹو پالیسی جو نئی دی گئی ہے اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. ہم ابھی اس وقت 2,40,000 گاڑیاں جو ہے وہ پاکستان بنا رہا ہے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم ان کو 5 لاکھ گاڑیوں کے اوپر لے جائیں. جب 5 لاکھ گاڑیوں پہ آپ لے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں ایک سرج آئے گا آپ کا پوری کی پوری انڈسٹری میں، اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اس سے یہ پاکستان کے اندر بننا شروع ہوں تو اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہوگی، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس وقت کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا جو ایک اوور آل ہماری جو معیشت ہے اس میں جو لوگوں کی انکمز میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بآسانی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت صرف پچھلے 2 سالوں میں جو ہمارے کار مینوفیکچررز ہیں وہ 5 سے بڑھ کر 15 ہو گئے ہیں. اور اس وقت جو بہت نئی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ کار مینوفیکچرنگ میں آئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایگزسٹنگ سیلز ہے ان میں آئی ہے فار ایگزامپل. اور اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جو بینکس نے 240 ارب روپے سے بڑھا کے 338 ارب روپیہ اکتوبر 2021 تک جو ہے وہ کار فائنینسنگ میں دیا ہے، یعنی 338 ارب روپیہ بینکوں نے، یہ 44% جو ہے اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے جو کاروں کی پروڈکشن ہے اس کو جو پہلے 5 مہینے میں جو یہ ہمارا 2021 کا سال ہے اس میں آل ٹائم ہائی گئی ہے، 1,11,435 کے اوپر کاروں کی پروڈکشن گئی ہے. پچھلے سال یہ 65,998 کے اوپر تھی، اور یہ 69% انکریز ہوئی ہے کاروں کی مینوفیکچرنگ میں. اور اسی طرح سے جو موٹر بائکس ہیں ان کی جو ایک تو موٹر بائکس میں ہم نے پہلے الحمدللہ یہ اچیو کر لیا ہے کہ اب 85% جو موٹر سائیکل ہے وہ صرف پاکستان میں ہی بنتا ہے، اس کو باہر سے جو ہے وہ نہیں منگوائے جاتے. پارٹس جو ہیں اس کے پہلے یہ تھا کہ پارٹس جو ہیں وہ باہر سے منگوائے جا رہے تھے، اب جو ہے یہ سارے. اسی طریقے سے جو موٹر بائکس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی جیپس ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کی موٹر سائیکلیں ہیں، اسی طریقے سے جو آپ کے ٹریکٹر ہیں، ان تمام کی جو فروخت ہے اس میں ایک ہسٹورک اضافہ ہوا ہے. سوزوکی کلٹس کی فروخت میں 161% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی ویگنر میں 79% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی بولان میں 32% اضافہ ہوا ہے، سوزوکی آلٹو کی جو ہے وہ 180% اضافہ ہوا ہے، اور 6,775 یونٹس صرف ٹویوٹا نے 1 جولائی میں جو ہیں وہ بنائے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے جو بجلی کی ہماری کنزمپشن ہے اس میں تقریباً 13% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، ڈیزل کی کنزمپشن میں 26% اضافہ ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر اتنی زیادہ پاکستان میں یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اکانومی نیچے چلی گئی ہے، مہنگائی ہو گئی ہے، تو پھر یہ اضافے کیسے ہو رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں کنزمپشن میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان کی معیشت کا جو تمام انڈیکیٹرز ہیں وہ الحمدللہ مثبت جا رہے ہیں. اور جب اگر آپ کی گروتھ ہو رہی ہو پھر نوکریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں آپ کے کنسٹرکشن سیکٹر میں، آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں، ان تمام میں ہسٹورک جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے. لیکن میں دوبارہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں 55 ارب ڈالر آپ نے واپس کرنے ہیں
اس سال آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اوپر جو ظلم ہوا ہے پاکستان کے اوپر وہ کیا ہوا ہے. اور جب یہ معاشی بزرگ ماہر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے معیشت کو مینیج کرنا ہے تو آپ ان سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ جس طرح سے آپ مینیج کر کے گئے ہیں اس طرح تو بالکل ہی مینیج جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے جو بین زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 20.3 ارب ڈالر سے بڑھ کر 25.2 ارب ڈالر جو ہے وہ ریکارڈ کیے گئے ہیں. 12 برآمدات کا حجم جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 29% جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، پرائیویٹ جو کاروبار ہے اس میں 44% اضافہ ہوا. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، اس وقت پاکستان میں جو کل کمپنیاں ہیں وہ تقریباً 2 لاکھ ہیں. 2 لاکھ کمپنیاں ہیں جو SCCP کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں. ان 2 لاکھ میں سے 1,50,000 کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں بنی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بزنسز جو ہیں وہ کس قدر گرو کیے ہیں پاکستان میں، کہ جہاں پہ 2 لاکھ ٹوٹل کمپنیاں ہیں ان میں سے 1.5 لاکھ کمپنیاں پچھلے 3 سالوں میں جو ہیں وہ بنی ہیں اور یہاں پہ جو کاروبار ہے وہ ہو رہا ہے. کل جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا کہ شبلی فراز صاحب اور IT منسٹر صاحب جو ہیں اور شاید اس میں اور بھی کچھ منسٹرز ہوں گے، ان کی ملاقات کے لیے کہا جائے گا. چیف الیکشن کمشنر کے پاس جائیں گے وہ اس ہفتے، اور انہیں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کے اوپر جو بھی اسسٹنس چاہیے ان کو وہ انشاءاللہ وہ ان کو دی جائے گی. کابینہ نے الیکشن ایکٹ 2017 اور کے سیکشن 122 میں ترمیم کرنے کی اصولی منظوری دی ہے. یہ ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی ہیں. ترامیم کا مسودہ کابینہ کی کمیٹی برائے قانون کے سامنے پیش ہوگا. اس میں جو بنیادی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کا ووٹ ہے وہ ٹریسیبل ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن جو ہے اس کی وہ معلوم کر سکے کہ ووٹ جو اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزامات آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ ووٹ کس نے کہاں ڈالا ہے. اس کے متعلق جو ترامیم ہے وہ اب پارلیمنٹ میں جائیں گی، اور اگر پارلیمنٹ مناسب سمجھے ان کو اپروو کرے تو وہ پھر قانون کا حصہ بن جائیں گی. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ کا خاتمہ جو ہے وہ ہو سکے گا سینٹ میں. جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ایک سمری تھی ڈیلی ویجز ایڈ ہاک ٹیمپریری کانٹریکٹ ملازمین کے متعلق، وہ ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا جائے. اس کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری دی گئی ہے قرضوں کی جو دسمبر 2020 سے نومبر 2021 کے دوران حاصل کیے گئے، یہ تقریباً 3.98 بلین کے قرضے تھے جن کے ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں قرضے واپس کرنے کے لیے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور وہ قرضے ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جو پچھلے گورنمنٹس میں جو شارٹ ٹرم مہنگے قرضے لیے گئے ان کو ادا کیا جاتا ہے اور لانگ ٹرم قرضے لیے جاتے ہیں تاکہ وہ فوری طور کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم ہو. انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی کونسل پر سرکاری نامزدگیوں کی منظوری دی گئی ہے. اس میں اب چیئرمین SCCP اور ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک سید نجم علی اور فیروز رضوی جو ہیں وہ اس کے ممبر ہوں گے. صوبہ پختونخوا سے نیشنل کمیشن آن رائٹس آف چلڈرن پر جواد اللہ صاحب کو بطور ممبر تعینات کیا جا رہا ہے. وزارت داخلہ کی سفارش پر پاکستانی قونصلیٹ میں تعینات اہلکار نوید رفیق شیخ کے چھوٹے بھائی نعمان رفیق شیخ ایک اسپیشل پرسن ہے، تو ان کو پاسپورٹ دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا علاج کروا سکیں وہاں پہ. پولیس ایکٹ جو تھا اس کو CCLC میں بھیجا گیا ہے، اور اب وہاں پر اس کو اسلام آباد کا جو پولیس ایکٹ ہے اس کی وہاں پر جو ہے گفتگو ہوگی. ڈاکٹر شمشاد اختر کو وائس ایڈمرل زاہد الیاس کی جگہ پورٹ قاسم اتھارٹی پر بطور سرکاری ممبر تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. قومی فوڈ سیکورٹی پالیسی کی منظوری اور عمل درآمد کے لیے کابینہ نے نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ مینجمنٹ کمیٹی اور اس کی ایگزیکٹو کمیٹی پر ممبران کو نوٹیفائی کیا ہے. کمیٹی کے چیئرمین پرائم منسٹر صاحب ہوں گے، اور پلاننگ منسٹر، فوڈ سیکورٹی، فائنانس، انڈسٹریز چیئرمین FBR،
تمام چیف منسٹرز اور چیف سیکرٹریز اور متعلقہ وفاقی ڈویژن کے سیکرٹریز اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. قومی فوڈ سیکورٹی پالیسی کی منظوری کے لیے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ہمارے ہاں اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ صوبوں میں اور وفاق میں 18ویں ترمیم کے بعد فوڈ سیکورٹی کا ہی ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے. سندھ میں آپ نے دیکھا کس طرح سے آج بھی, ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, سندھ میں آج بھی جو آٹے کا تھیلا ہے وہ 1350 روپے سے اوپر ہے. باقی پورے ملک میں 1100 روپے کے اوپر ہے. کراچی میں جو ہے وہ 1363 روپے کا چل رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک انوملی جو ہے وہ ہمارے نظر آ رہی ہے. اس کو ریشنلائز کرنا ضروری ہے. کابینہ کو ملک میں یوریا کھاد کی پیداوار اور فراہمی کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس سال یوریا کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پروڈکشن ہوئی ہے. اس کے باوجود یہاں پہ شکایات آ رہی تھی کہ کئی جگہوں پہ یوریا اویلیبل نہیں ہے. اس وقت باہر جو بیرون ملک اس وقت جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ 10,000 روپیہ بیگ ہے. ہمارے ہاں 1700-1800 روپیہ بیگ ہے. کل فرٹیلائزر کمیٹی کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو رکھا جائے اور اس میں جو بھی مشکلات ہیں کھاد سے متعلق ان کو دور کیا جائے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا, کسان کو 1100 ارب روپے کی اضافی آمدنی ہوئی ہے اور ایگریکلچر سیکٹر ول ریمین انشاءاللہ اور پرائیورٹی سیکٹر. محمد نجم نواز ثاقب کو ریاض سعودی عربیہ میں کمیونٹی ویلفیئر اتاشی تعینات کرنے کی منظوری دی ہے. یہ ایکچولی 8 لوگ پہلے تعینات ہوئے تھے. ایک جو صاحب تھے انہوں نے اس کو وہ منظوری جو ہے وہ کمرشل اتاشی اپوائنٹ ہونے کے بعد باہر نہیں گئے, تو ان کی جگہ کے اوپر ان کو نجم نواز ثاقب جو ہیں ان کو وہاں پہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. انرجی منسٹری کی سفارش پر اخلاق احمد سید صاحب کو جینیکو ہولڈنگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر بطور انڈیپینڈنٹ ممبر جو ہے وہ نامزد کیا گیا ہے. جامشورو پاور کمپنی کے بورڈ کے اوپر محمد شفیق الرحمان کو چیئرمین اور ارشد علی کو انڈیپینڈنٹ ممبر تعینات کیا گیا ہے. اسی طریقے سے انرجی منسٹری کی سفارش پر چیف انجینئر ملتان الیکٹرک میپکو اللہ یار خان کو عارضی طور پہ CEO میپکو تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے. اور جو اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے تھے ان کی توثیق کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو وزارت قانون کے جو CLC کے جو ایجنڈا تھا اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. یہ تھی جی آج کی کابینہ کی. سر KPK کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اس پہ کیا کنسرنز ہیں اور کیا آئندہ کی حکمت عملی ہے؟ آپ کی طرف سے بھی ٹویٹ ہوا, پرائم منسٹر کی طرف سے بھی ہوا. دیکھیں آج تو وفاقی کابینہ کی میٹنگ تھی, کوئی اس کی جو ہماری ایک کور کمیٹی کی میٹنگ نہیں تھی, لہٰذا اس کے اوپر انشاءاللہ کور کمیٹی کی میٹنگ میں گفتگو ہوگی. سر یہ بس اسی سے سوال تھا کہ کیا ابھی جب یہ سارے ریزلٹس آئے صبح پرائم منسٹر نے بھی اس پر کنسرن شو کیا اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو یہ جاننا یہ چاہ رہے تھے کہ کیا اس کسی لیول پر آپ لوگوں کی کوئی ڈسکشن اس سارے کو لے کر یا آگے کی پائپ لائن میں آپ لوگ کوئی نہ کوئی تو آخر اس کی وجہ ہوگی, تو آپ اسے محسوس کرنے کی. دیکھیں وجہ تو بالکل صاف ظاہر ہے نا, جب ایک حلقے میں 3-3 4-4 لوگ آپ کی ایک ہی پارٹی کے الیکشن لڑنا شروع کر دیں گے تو الیکشن ہاریں گے ہی, اور کیا ہوگا. سو یہاں پہ بھی زیادہ تر جگہوں کے اوپر تو یہی ہوا ہے کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کسی کو ملے ہیں, 2-2 3-3 لوگ جو ہیں وہ الیکشن کھڑے ہو گئے ہیں. ہمارے MNA MPs کچھ نہیں ہے. یہ تو ہر حلقے کی اپنی مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے اور وہ مینجمنٹ کے ایشوز کی وجہ سے زیادہ تر الیکشن جو ہے وہ KP میں ہارے ہیں. لیکن ایک بار پھر دیکھیں ثابت یہی ہوا ہے کہ صرف PTI ہی ملک گیر جماعت ہے, باقی تو لوکل جماعتیں ہیں. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر JUI جیسی جماعت جو ہے اس نے PTI کی ریپلیسمنٹ ہے, تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان کے عوام کو اور PTI کے لوگوں کو زیادہ سیریسلی یہ سوچنا ہے. PTI اگر اس ملک میں نہیں ہوگی تو ایک تو ملک میں کوئی قومی جماعت نہیں ہوگی, اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر جو مذہبی شدت پسند جماعتیں ہیں جیسے JUI ہے, جمعیت علماء اسلام کا جو جس قسم کا انہوں نے 2002 میں بھی آپ کو معلوم ہے خیبر پختونخوا میں انہوں نے تعلیم کو تباہ کر دیا تھا, انہوں نے فائنانس کو تباہ کر دیا. سو بڑی بدقسمتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ایک ایسی سیاسی جماعت جو ہے وہاں پر ایک نوٹس ہوئی ہے جس کو اصولی طور کے اوپر ختم ہونا چاہیے تھا. جو ہم ادھر دیکھتے ہیں TLP کا ابھرنا یا جمعیت, اس سے تو
پاکستان الٹیمیٹلی نیچے جائے گا. نون لیگ اور پی ایم ایل این کا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ملک کی. سو پی ٹی آئی اور عمران خان ہی وہ واحد لیڈر ہے، اور پی ٹی آئی وہ واحد لیڈر ہے جو ایک ہماگیریت دیتی ہے ملک کو، ایک وفاقی جماعت کی حیثیت اور ایک وفاقی لیڈر ہے. اگر یہ نیچے جاتے ہیں اور اس طرح کے بونے جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنا قد بڑا کریں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. اور یہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے چھوٹے مفادات کو اوپر سے پش ڈالیں اور عمران خان کو مضبوط کریں، کیونکہ عمران خان کے بغیر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ایک بڑی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی. اور ہر جگہ کے اوپر جو مریم نواز جیسے بونے، جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو جمعیت علماء اسلام کی لیڈرشپ ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن کا اپنا کوئی قد نہیں ہے اور جو صرف عمران خان کے اوپر تنقید کر کے اپنا قد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح کے بونوں کو موقع ملے گا کہ وہ بڑے ہوں. اور مجھے امید ہے پیپلز پی ٹی آئی کی کہ جو ہمارے کارکنان ہیں اور ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ اس صورتحال سے سبق سیکھے گی اور اپنے آپ کو منظم کرے گی. جو صاحب بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے او آئی سی کی جو کانفرنس پاکستان میں ہوئی ہے. او آئی سی کی کانفرنس کے اندر دو مشترکہ اعلامیہ جاری ہوئے، ایک القدس کے حوالے سے اور ایک افغانستان کے حوالے سے. کیا وجہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوئی اس او آئی سی کا؟ بات تو وزیر اعظم صاحب نے کی تھی کشمیر کی، لیکن او آئی سی کا اجلاس جو ہے جو مارچ میں ہونے جا رہا ہے وہ کشمیر اس کا ایک بہت انٹیگرل پارٹ ہے. تو چونکہ مارچ میں وہ ہونے جا رہا ہے تو اس لیے کشمیر کو مارچ کے لیے رکھا گیا. جی صاحب آپ نے بتایا کہ یوریا کی تاریخی پروڈکشن ہوئی، لیکن اگر آن گراؤنڈ دیکھیں تو کسانوں کو بلیک میں مل رہی ہے، 1200 کی بوری 1800 میں مل رہی ہے. کسان 1200 کی تو سرکاری بوری بھی نہیں ہے، یہ تو میں کس نے کہہ دیا. 1800 تک مل رہی ہے، 70 وہی تو 1200 کی بوری 1800 کی مل رہی ہے، تو کسان پریشان ہے. لیکن 1200 کی تو بوری ہے ہی نہیں، کون کہہ رہا ہے 1200 کی بوری؟ اور ساتھ میں دوسرا سوال کہ افغانستان کہ 92 نے اپنا ہی ریٹ کر دیتا. 1200 میں تھی نا، 1200 کا ریٹ 92 نے اپنا سرکاری ریٹ 1700. اچھا دوسرا سوال یہ کہ افغانستان میں طالبان آئے. اچھا یہ پہلے سوال کا جواب میں پہلے دے رہا ہوں. پہلے نا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 ہفتوں میں یوریا کی قیمت میں 10 روپے تک کی کمی آئی ہے، اور اس وقت جو 1863 روپے سے قیمت کم ہو کر کے اب تو تقریباً 1842 روپے کے اوپر جو ہے رہ گئی ہے. لیکن انٹرنیشنل پرائس اس وقت کیا ہے؟ انٹرنیشنل پرائس اس وقت 10,000 روپے بوری ہے. تو آپ کمپیریزن کریں کہ ہم نے کتنا اپنے کسان کو فائدہ دیا ہے. انٹرنیشنل پرائس سے اگر آپ کو منگوانی پڑ جاتی تو آپ کو لگ پتہ جاتا. تو یہ جو ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں انرجی منسٹری نے اور انڈسٹریز منسٹریز نے جو آپس میں ایک لائزن کریٹ کیا، جس کی وجہ سے کسان ایک بہت بڑے خرچے سے بچ گیا ہے. اور یہ جو یوریا ہے اس کی اویلیبلٹی جو اب تو خیر ویسے ہی چونکہ یوریا پانی کے ساتھ آئے گا، چونکہ جہاں جہاں پانی لگتا ہے وہاں یوریا چاہیے، تو وہ چونکہ پانی سب جگہوں پہ اکٹھا نہیں لگتا تو اس لیے اب یوریا کی کمی نہیں رہے گی. دوسرا سوال افغانستان میں طالبان آئے اور خیبر پختونخوا افغانستان کا ہمسایہ صوبہ، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جے یو آئی پہ پاکستان خیبر پختونخوا میں آ کے طالبان آئے جس کی وجہ سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جے یو آئی کا خیبر پختونخوا میں ایک نام نہاد ہی جو اٹھنا بھی جو ہے وہ بھی، میں تو ذاتی طور کے اوپر تو بڑی مجھے مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ ایک ریٹرگریسو سوسائٹی کی علامت ہے، اور اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان میں سب کچھ صحیح نہیں ہے. اور ایک سوسائٹی میں اگر ایک ایسے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے جو کہ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، جو کہ آپ سمجھیں کہ آزادیوں کے خلاف ہیں، اور جو ایک مذہبی طور کے اوپر متشدد پالیسیز کے حامی ہیں، ان کو اقتدار ملنا کسی بھی سوسائٹی کے لیے کوئی حوصلہ کن بات تو نہیں ہے. اور فضل الرحمان صاحب کا جو اقتدار میں آنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. باقی صاحب آج آپ نے بھی سنا ہوگا مریم نواز نے جو کرٹیسائز کیا بندیات کے مطابق کہا کہ جی کوئی آئندہ الیکشن میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لے گا. مریم نواز صاحبہ کی ماشاءاللہ نئی ٹیپ چل رہی ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں نے پتہ نہیں بڑی اچھی میڈیا مینجمنٹ کی ہے.
تو دیکھیے مریم نواز جو ہیں وہ ہمیشہ ہی انہوں نے ہماری مدد کی ہے. جب بھی صورتحال خراب ہوئی ہے ہم نے ان کی طرف ہی دیکھا ہے کہ کوئی بونگی ماریں گی, اور الحمدللہ انہوں نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا. تو یہ بھی جو آج ان کی ٹیپ چل رہی ہے یہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آصف زرداری کا بیان کل آیا, انہوں نے کہا کہ رابطہ داروں نے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اب آپ ہی کوئی رستہ نکالیں. اور دوسرا کچھ ڈیلز کی بات ایک بار پھر سے سرگرم ہوئی ہے اعتماد اور عمران خان صاحب کے حوالے سے, اس پر کیا کہیں گے؟ آصف زرداری بڑے عرصے بعد نظر آئے اور اسٹیٹمنٹ کوئی رابطے ہو رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب کی جو گفتگو تھی اس سے تو مجھے بڑی مایوسی جھلکتی نظر آئی ہے. یوں لگ رہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کو ڈیل نہیں ملی, ادروائز اگر ڈیل مل گئی ہوتی تو جلسوں میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. جلسوں میں اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو زرداری صاحب کی بھی مجھے لگتا ہے کہ خواہش پوری نہیں ہوئی, اور اس لیے وہ اب فوج کے اوپر دیکھیں ان کا کیا ہے, ایک دن اگر ڈیل کی امید لگ جائے تو یہ سارے جو ہیں وہ پالش لے کے پہنچ جاتے ہیں, اگلے دن جو ہے وہ ان کی امید ختم ہو جائے تو یہ سارے جو ہیں یہ آل فال بکنے لگتے ہیں. تو ان کی سیاست یہی ہے, لوگوں میں تو ان کی سیاست ہے نہیں, سو اس لیے یہ اسی طریقے سے اسی تنخواہ میں کام کریں گے. سر ایک تو آپ نے کہا جماعت ہے, کیا میں پاکستان کے وہ جماعت ہے میرا اس سے بھی تعلق ہوں, آپ نے اس کو شدت پسند قرار دیا تو آپ کو چاہیے کہ اس کو الیکشن کمیشن سے آپ اس کو ڈیسیشن دلوائیں. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صوبائی جماعتیں باقی وہ بھی کسی دور میں فاضل جماعتیں نظر آتی تھیں, ان کے وزراء بھی یہیں بیٹھتے تھے, تو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی تو نہیں علاقائی جماعت بن جائے گی؟ پی ٹی آئی اکیلی قومی جماعت. گزشتہ جو آپ نے بتایا تھا کہ سردیوں کے موسم میں جو جتنی زیادہ بجلی استعمال کرے گا اس سے ریلیز کیا جائے گا, لیکن گزشتہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا کہ 4.5 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہوگی. تو کس طرح سے حکومت ریلیز دے گی؟ نہیں, بجلی مہنگی نہیں ہوئی ہے, وہ صرف جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں ایک مہینے کے وہ بڑھے ہیں. مثلا اکتوبر کے لیے 4 روپے 70 پیسے 4 روپے 30 پیسے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیے ہیں. اب چونکہ پیٹرول گر گیا آگے آپ کو جو ہے وہ سستا ہو جائے گا, وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں, بجلی نہیں بڑھی.